ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے پوچھا بابا کچھ دن پہلے تو آپ اللہ سے کہتے تھے، اللہ کے بندوں سے کہتے تھے کچھ دن پہلے بندوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے تیار ہے۔ اب بندوں سے آپ نہیں کہتے، قبرستان میں آ کر اللہ سے کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، یہ صلح کرنے تیار ہے۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بزرگ نے فرمایا جب زندہ تھے اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے اعلان کر رہا تھا، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اب جب مر کر عذاب میں گرفتار ہوئے اب توبہ کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اور توبہ کیا ہے؟ کیسے کیسوں نے توبہ کی؟ اللہ نے ان کو کیسے عظیم مراتب عطا کی۔ آپ کی ہماری ترغیب کے لیے، توبہ کے شوق کے لیے میں تصوف کی کتابوں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں توبہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، شاید ہم میں سے کسی کا نصیبہ چمک جائے اور وہ سچی توبہ کر لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے عالم بیداری میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے۔ آپ نے صالحین کی زندگیوں پر بہت سی کتابیں لکھی ہے۔ آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے بہت توجہ کا طالب ہوں، بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسلمانوں اگر معاذ اللہ ہم نے نمازوں کو قضا کر لیا ہے یا ہم نے زنا کے اڈوں پر کسی کی عصمت کو تار تار کیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شرمندہ ہو جاؤ، سچی توبہ کر لو، میرا کریم معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے توبو اللہ، اللہ کی طرف توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، صرف معاف ہی نہیں کرتا، اس کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب بھی بناتا ہے، اس کو اپنا مقبول بھی بناتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کو دنیا حبیب سود خور کے نام سے جانتی ہے، آپ کو پتا ہے یہ بندہ بصرہ کا رہنے والا ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا مالدار ہے، اللہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی۔ جب رب نے اسے دولت دی، اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ نے اس کو وجاہت دی، اللہ نے اس کو طاقت و قوت عطا کی، تو بصرہ کی زمین کا یہ تاجر لوگوں کو سود پر پیسے دیتا تھا، بیاج پر پیسے دیتا تھا۔ اور یہ سود کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود لینے والے پر اللہ کی لعنت، سود دینے والے پر اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پر اللہ کی لعنت، سود پر گواہ ہونے والے پر اللہ کی لعنت۔ آقا علیہ السلام نے 4 لوگوں پر سود کے حوالے سے لعنت فرمائی۔ لینے والا جتنا گنہگار ہے، دینے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج دولت کی لالچ میں کتنے لوگ ہیں جو سودی کاروبار شروع کر چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سود کے مال کو عام مال سمجھ کر کے، حلال سمجھ کر حلق کے نیچے اتارتے ہیں۔ یہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حبیب سود خور لوگوں کو، غریبوں کو سود سے پیسے دیتا اور ان کا خون چوستا۔ سود کے کاروباری کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کرتا، وہ بے مروت ہوتا ہے۔ ایک دن حبیب سود وصول کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ حبیب نے چھوٹے چھوٹے بچے جو محلے میں کھیل رہے تھے ان سے سنا، ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کی دھول ہم پر پڑ گئی اللہ ناراض ہوگا۔ بچے ہٹ گئے۔ حبیب کے دل پر بچوں کے جملوں نے اثر کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو معزز سمجھنے والوں، رات کی تاریکیوں میں
مہذب طور پر گناہ کرنے والوں، بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فیس بک پر لڑکیوں کو محبت کے دعوے کر کے پھانستے ہیں، ان کے ساتھ زنا کے پلان بناتے ہیں۔ لڑکیاں بھی فیس بک پر لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میری زبان حیا خاموش ہے کہ اس پر میں کیا تبصرہ کروں، لیکن دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ مجھے بتاؤ، آخر کوئی شریف لڑکی کیا فیس بک پر کسی کو دوستی کی دعوت دے گی؟ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کے حسن کے فریبتہ انسان مجھے بتا تو صحیح، جو تجھے دوستی کی دعوت دے کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے، جو اپنی ماں باپ کی وفادار نہ ہوئی، میرے بھائی وہ تیری کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ اور جو انسان ماں باپ کا وفادار نہ ہو، وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگوں نے نصیحت فرمائی، ماں باپ کے نافرمان سے کبھی دوستی مت کرنا، کہ جو ماں باپ کا نہ ہوا وہ زمانے میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہاری دولت دیکھ کر، جو تمہاری اچھی انگلش دیکھ کر، جو تمہارا بڑا کاروبار سن کر تمہیں دوستی کی طرف بلا سکتی ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، جب تم سے زیادہ مالدار دیکھے گی، تم سے زیادہ دولت مند دیکھے گی، وہ تمہیں چھوڑ کر کے اس کی طرف ہو جائے گی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، اپنے اعمال کا احتساب کرو۔ یہ جوانی کسی کی رہی ہے، نہ ہماری جوانی رہے گی۔ جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں، جوانی گناہوں کے لیے نہیں۔ اور پھر خدا کی قسم، تم نے حسن کس کو سمجھ رکھا ہے؟ حسن کی حیثیت کیا ہے؟ جس کو تم حسن سمجھتے ہو وہ بدبو ہے، یہ حسن نہیں ہے۔ آج ہر نوجوان عورت کی طرف بڑھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹوں، اگر کسی ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی حسین عورت کے پیچھے کبھی مت جانا۔ علامہ ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے کہ بیٹوں نے پوچھا، ابا ناگ کے پیچھے چلے جائیں، حسین عورت کے پیچھے نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹو اگر ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ ایمان لے لیتا ہے عورت کا حسن۔ تم نے اس حسن کو سمجھا کیا ہے؟ بات آئی ہے تو میں اپنی اس گفتگو کو وہاں روک کر حسن کی تعریف بیان کروں، اپنے الفاظ میں نہیں۔ ہم لوگ تو بزرگوں کے غلام ہیں، میں بزرگوں کی طرف سے بیان کروں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، یہ ہمارے سلسلے چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں غریب نواز نے بابا قطب سے کہا تھا، قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ دنیا اس پہ ناز کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بابا فرید، سبحان اللہ۔ آپ کی خانقاہ میں آپ کا ایک بڑا چہیتا مرید تھا۔ ایک دن بابا فرید نے اپنے مرید کو کوئی شے دے کر، کوئی چیز دے کر کے فرمایا، بیٹے لے جاؤ اور اس کو گھر پہنچا دو۔ اس چیز کو وصول کرنے کے لیے بابا فرید کی کنیز آئی، اور وہ کنیز نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ کر مرید جو ہے وہ اس پہ فریبتہ ہو گیا۔ یہاں تو نظریں دو چار ہوئی اور فریبتہ ہو گئے، کیونکہ جانتے ہی نہیں ہے کہ حسن کس کا نام۔ اگر حسن کو جان لو، خدا کی قسم اس بدبو پر کبھی نہ گرو۔ اصل حسن کیا ہے؟ اصل حسن یہ سفید چمڑی نہیں ہے۔ اگر سفید چمڑی کو تم حسن کا نام دیتے ہو تو بلال کی خوبصورتی کو کس کھانے میں رکھو گے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آسمان کا چاند بھی بلال کے حسن پر فدا ہے، کیونکہ اللہ نے بلال کا چہرہ بظاہر سانولا دیا ہے، لیکن بلال کا دل اتنا چمکتا ہے کہ بلال کے دل سے جنت روشن ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی۔ یہ سفید چمڑی حسن نہیں ہے،
تقوی حسن ہے، پرہیزگاری حسن ہے، دل کا عشق مصطفیٰ حسن ہے۔ ارے یہ وہ حسن ہے کہ بلال کا دل چمکتا ہے عشق مصطفیٰ اور تقوی سے، تو بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ آتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ کس حسن کی طرف جا رہے ہو؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے اس حسن کی طرف آؤ جو پھول کو مل جائے تو بلبل اس پر جان دے دے، سبحان اللہ۔ جو شمع کو مل جائے تو پروانے اس پہ جان دے دے، واہ واہ، جو چاند کو مل جائے تو اس کو چاندنی نصیب ہو جائے۔ وہ حسن کیا ہے؟ اسی کو حسن مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا اس حسن کو بار بار پیار سے تکتا ہے، وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان ارے مصطفیٰ۔ بلبل سے پوچھو واہ واہ، وہ پھول پر کیوں قربان ہے؟ ہے۔ اسے لال رنگ پسند ہے، اگر لال رنگ پسند ہوتا تو وہ لال کپڑوں پر جان کیوں نہیں دیتا؟ اللہ، اگر خوشبو پسند ہے تو وہ عطار کی دکان پر جان کیوں نہیں دیتا؟ کیا بات ہے، بلبل پھول ہی پر جان دیتا ہے، تو ہمارے امام اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہر پھول میں بو تیری، واہ 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 ہر شمع میں ذو تیری، واہ واہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ دادا مرشد تو یوں کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں، اللہ اکبر، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ پھول پر بلبل اس لیے جان دیتا ہے کہ اس میں جلوہ مصطفیٰ موجود ہے، حسن مصطفیٰ موجود ہے، پروانہ